جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. ہم آپ سے بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے. اس وقت ہمارے بریک کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا ہے. اس سے پہلے ایک ہمارے پاس لائیو کالر تھے، ان سے بات ہوئی جن کا نام ارشد ہے، جن کا یہ کہنا تھا کہ وہ کرسچن ہیں. ان کا ایک سوال جو بہت ہی آج مجھے ایک دل کو لگا ہے، دل کو چھو گیا ہے، یہ بات کہنا کہ ہم کرسچن ہوں یا مسلمان ہوں، ہم لوگ اہل کتاب ہیں اور ہمارے کتاب میں بھی، ہمارے مذہب میں بھی جو ہے وہ شراب جو ہے وہ ممنوع ہے اور حرام قرار دی گئی ہے. اور اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو پھر میں ابھی بات کروں گا فیصل درانی صاحب سے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ، اور واقعی یہ سچ ہے کہ کرسچینٹی میں بھی جو ہے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور قرآن پاک میں اس کو باقاعدہ طور پر اس کی مذمت کرتے ہوئے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ دو طرفہ یہ سلسلہ کیسا؟ پھر کرسچن جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ پرمٹ جاری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جی ایک لائیو کال ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ تحسین بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی آپ کو ابھی میں نے وہ دیکھا ہے کہ آپ لائف چل رہا تھا اس کے شراب کے حوالے سے. جی تحسین صاحب. جی میں سر یہ بات کرنا چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی. جی یہ شراب والا تو آپ نے بہت اچھا ایشو بنایا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یعنی کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں کہ آپ کے ہوٹلوں میں سر عام شراب ملتی ہے اور سارا کچھ یہ چل رہا ہے. تو میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ دیکھیں کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کریں کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس گاڑی ہے تو پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. جی آپ کے پتے پرویز الہی صاحب تھے جب ان کے دور میں یہ جو آپ کے نیچے انڈر پاسز بنتے رہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہم اس چیز پہ یعنی پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بتائیں. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں بجلی ہوگی، انڈسٹریز چلے گی، ہمارے ملک میں ریونیو باہر سے پیسہ آئے گا. جب ہمارے ملک میں سارا کچھ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سارا کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے تو ہمارا تو ملک دن ب دن نیچے ہی جائے گا نا. تحسین صاحب ایکچولی ہم آج پروگرام کر رہے ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پر. لیکن جی ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہم سے بات کی. جو شراب کی بات ہے میں پھر اس طرف آتا ہوں کہ اچھا ہم آئیں یا نہ آئیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس موضوع سے آگے جانے ہی نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس پورا ایکسائز کا ایک کچا چٹا جس کو بولا جاتا ہے ہم انشاءاللہ اس پہ دوسرا پروگرام بھی کریں گے، نیکسٹ کریں گے. لیکن دیکھیں نا ریکٹیفائڈ اسپرٹ، ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا ریکٹیفائڈ اسپرٹ کے جو لائسنسز ہیں وہ انہوں نے اس وقت، میں آپ کو پھر ایک بات اور بتاؤں کہ اس وقت ایک وزیر ہیں جو صوبائی وزیر ہیں اور وہ صوبائی وزیر جو ہیں ان کی باقاعدہ طور پر ایک میڈیسن کی کمپنی بھی ہے، ان کے رشتہ داروں کی بھی میڈیسن کی کمپنی ہے. ذرا یہ تو خادم اللہ پتہ کرے نا کہ ریکٹیفائڈ اسپرٹ کے لائسنس جو ہے وہ ان کو کتنے دیے گئے، ان کے رشتہ داروں کو کتنے دیے گئے. اچھا یہ ہم بات کریں گے، ہمارے رپورٹر ہیں جو لائن پر ہیں ایکسائز کے حوالے سے، ہمارے جو رپورٹر ہیں جن سے بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشتاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پر بات کر رہے ہیں جہاں پر جس کے حوالے سے آپ ہمارے رائل نیوز کے رپورٹر ہیں، تو مشتاق چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سلسلہ چلتا ہے، جو صبح کے وقت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا آفس کھلتا ہے، جب یہ لوگ آتے ہیں، ان کو آنے کے بعد اندر جا کر آفس کے اندر جا کر فارم ایف اور فارم انڈیکس فارم جو ہے یہ ان کو اندر سے ملنا چاہیے، جو کہ اندر سے نہیں ملتا ہے، ان کو باہر ایجنٹوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جتنا کراؤڈ مافیا ہوگا نا، یہ اندر کے جتنے ملازم ہیں ان کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. اور ایک ٹی او فارم ہے، اب وہ پہلے ملتے تھے انڈیکس فارم فری ملتے تھے، اب اس کی فیس 100 روپیہ رکھ دی کہ یہ ایک سیل لیڈ ہوتی ہے، ایک ٹی او فارم ہوتا ہے. جی اچھا مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ریکٹیفائڈ اسپرٹ ہے اس کے جو لائسنس جاری کیے گئے ہیں وہ کن کن لوگوں کو جاری کیے گئے ہیں؟ یہ مختلف ایسے لوگ ہیں جن کو کوٹا دیا جاتا ہے، ایک مقدار کا ہوتا ہے جسے کوانٹی شامل ہوتی ہے، تو لوگوں کو دیے جاتے ہیں. لیکن آج کل یہ منسوخ کر دیے گئے ہیں اور سابقہ اگلے مہینے سے شروع کر رہے ہیں. اچھا مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس جو ابھی بات آپ کر رہے تھے کہ جو فارم ہے اب 100 روپے کا ملتا ہے، ایک فائل جو باہر سے جو ایجنٹ باہر سے فائل لے کر اندر جاتا ہے،
اس کے تو فوری طور پر اس کے اوپر عمل کر دیا جاتا ہے, اس کے اوپر کام بھی ہو جاتا ہے, اس کو کسی قسم کی کوئی آبجیکشن نہیں لگایا جاتا. لیکن جو عام آدمی جو اپنی فائل خود لے کر ونڈو پر جاتا ہے, اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگا کر اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے کرپشن ہے. جو متعلقہ KPO یا متعلقہ MPC بیٹھا ہوتا ہے, پھر اس کو 200-300 کی لالچ ہوتی ہے. اگر فائل خود جاتا ہے تو اس کو گریلو خواری بار بار چکر لگائے جاتے ہیں. اگر ایجنٹ لوگ جاتے ہیں, ایجنٹوں کا فوری کام کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ صبح کو دیکھتے ہیں, اب انہوں نے نیا رول شروع کر دیا ہے کہ ٹوکن پہ ایک فائل خرچ کی جاتی ہے. ایک ٹوکن پہ ایک فائل ہوتی ہے, جبکہ سابقہ دور میں ایک ٹوکن میں 10 فائلیں بھی ہو جاتی تھی. اب جس کی 2 گاڑیاں ہیں, یا ٹرانسفر کروانی ہے یا رجسٹر کروانی ہے, تو ایک ٹوکن لے گا, سارا دن قطار میں لگا رہے گا, اس کی باری نہیں آئے گی. اب دوسرا پھر وہ اپنی باری کا انتظار کرے گا. مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 14 کروڑ روپے کی نمبر پلیٹس غائب ہوئی تھیں اور اس پہ وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا حکم دیا تھا, وہ انکوائری ابھی کہاں تک پہنچی ہے؟ انکوائری ابھی تک جاری ہے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی. لیکن اس کو 3 سال ہو گئے. جی مشتاق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 14 کروڑ روپے کی نمبر پلیٹس کی انکوائری ہے, وہ اس میں جو ملزم تھے, جن کا مرکزی کردار تھا, ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, کہ ایسا کیوں ہے؟ جی وہ اس لیے وہ اللہ فراؤ جائے وہ دبائے گی رپورٹ. آپ کو رپورٹ اوپن نہیں ہے ابھی, کافی رپورٹ دکھائی جا چکی ہے. اچھا دوسری بات یہ بتائیے گا کہ اس وقت خاص طور پہ کچھ NGO ایسی ہیں جو کہ محکمہ ایکسائز کے عملے کے ساتھ مل کر امدادی شو کراتے ہیں, اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ امدادی شو ہے اور اس کے 5-5 ہزار روپے کی ٹکٹ دی جاتی ہے, لیکن جو ٹیکس کی مد میں محکمہ ایکسائز میں پیسے جمع ہوتے ہیں وہ صرف چند ہزار ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ لوگ ملی ضرورت ہے, جو متعلقہ اسٹاف ہے, انسپیکٹر حضرات ہیں یا کلرک ہیں, وہ مل جل کر ان کے ساتھ نا کام کیا جاتا ہے. یہ کچھ ایسے عناصر ہیں مافیا ٹاؤٹ, جیسے موٹر برانچ میں کام چل رہا ہے, ایسے انٹرٹینمنٹ برانچ میں کام چل رہا ہے, ایسے پروفیشنل ٹیکس میں چل رہا ہے. تمام کا تمام ہی ادارہ محکمہ ایکسائز جو ہے نا اسی کام سے, اسی چیز کے نام سے کام چل رہی ہے. اچھا مشتاق چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک موٹر برانچ کا نیا آفس ڈیفنس میں بنایا گیا ہے, اس کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے گا کہ اس بلڈنگ کا کتنا کرایہ ہے جو کہ دیا جا رہا ہے ایکسائز کی طرف سے؟ یہ سابقہ شفیع صاحب تھے خواجہ اسماعیل جی کے عزیز ہیں کوئی, جنہوں نے یہ بلڈنگ بریگیڈیئر صاحب میں بھی ان کے عزیز ہیں, انہوں نے پلاٹ خالی تھا. اب انہوں نے 6 لاکھ روپے 1 مہینے کا کرایہ جاری کیا, جبکہ 3 سال کا کرایہ ایڈوانس دیا گیا ان کو. بریگیڈیئر صاحب کا نام کیا ہے؟ جی بریگیڈیئر کا نام میں نہیں بتا سکتا. اچھا 3 لاکھ روپیہ کرایہ ہے اس کا, 6 لاکھ روپیہ کرایہ ہے پر منتھ. جی پر منتھ 6 لاکھ روپے کرایہ, اور 3 سال کا ایڈوانس کرایہ پے کر کے اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ وہ خالی پلاٹ پر بلڈنگ تیار کی تھی, 2.5 سے 3 کروڑ ایڈوانس دیا گیا ہے. اب بلڈنگ وہاں تعمیر ہے, وہاں آنے جانے کے لیے سیلین کو بہت دقت ہے. وہ اس بات کنوینس اپنی ہو یا آٹو رکشا ہو, تو یہ لوگ وہاں صرف جانے کے, اور کمپیوٹر سسٹم بالکل ناقص ہے. آج تک وہاں کام کی بہت ناقص رکھتا ہے, کوئی کام نہیں ہو سکتا وہاں پہ. اچھا مشتاق صاحب ایک بات اور بتائیے گا کہ یہ جو جب فائل جمع ہونے کے لیے اندر جاتی ہے, جب کوئی عام آدمی جس کا اپنی فائل ہوتی ہے وہ جمع کروانے کے لیے جب ونڈو پر جاتا ہے تو وہاں پر تو اس کو وہ تو خود مالک ہے, لیکن جب یہ ایجنٹ حضرات اندر جا کے فائل جمع کروانے لگتے ہیں, کیا یہ قانون نہیں ہے کہ جس کی گاڑی کی ٹرانسفر فائل ہے وہ بندہ خود حاضر ہو تو اس کا ID چیک کیا جائے؟ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے؟ اصل قانون تو یہی ہے, جیسے بھائی آپ بتا رہے ہیں, اصل قانون تو یہ ہے کہ بندہ خود جائے اور ID کی کاپی ساتھ ہو اور خود اپنا جا کر کام کروائے. لیکن آج کل لوگ آپ کو پتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں, باقی نہیں جاتے, اسی لیے ایجنٹ لوگ جو ہیں ان کو 1000 روپے کا 2000 فیس دی جاتی ہے, اس لیے 1000 کا 2000 فیس وصول کی جاتی ہے, اور اسی فیس کی بنا پر رشوت کا کام جاری چل رہا ہے ان کا. اچھا چودھری صاحب ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا, وہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ETO حضرات ہیں, یہاں پر 4 ETO بیٹھتے ہیں فرید کوٹ ہاؤس میں, اور ان 4 ETO کو ہمیں جو ہمارے پاس فگرز آئے ہیں کہ ہفتہ ان کی جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ آپس میں بانٹی جاتی ہے, اور ایک ETO کے پاس 35 سے 40 ہزار روپے آتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ جی یہ بالکل سچ ہے. جیسے موٹر برانچ میں ETO تعینات ہے, اب چودھری حنیف صاحب ہیں, ان کی ڈاک ایک ہفتہ بند پڑی جاتی ہے, لوگ زہریل و خوار ہوتے رہتے ہیں. انہوں نے ڈاک اپنی مرضی سے نکالنی ہے, انہوں نے اپنی مرضی سے سیٹ پہ بیٹھنا ہے. اب سرور عوان صاحب ہیں, ان کا بھی یہی حالات ہے. ایک ETO جہاں فیصلہ آباد سے ٹرانسفر ہوا ہے فرحان مقصود,
जबकि 2004 में इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी। उस FIR की बिना पे वहां से ये सस्पेंड हो गए। सस्पेंड होने के बाद अब वो लाहौर तैनात है, उनको EDO एडमन कर दिया गया है और जहाँ के लैट्रिने 2-3 बनाई गई है दफ्तर के अंदर पब्लिक के लिए, लोगों के लिए। 2 लैट्रिनों पे 2 लाख रुपए खर्चा आ चुका है और जो पानी वाले कूलर थे वहां से नए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने का। आपने सुना फैसल भाई के हमारे साथ जो बात हो रही थी, हमारे रिपोर्टर हैं मुश्ताक चौधरी जिन्होंने कितनी तफसील से बताया। बिल्डिंग के हवाले से जो उन्होंने कहा वो तो राइट पर है। देखें इस वक्त हमारे जो ब्रिगेडियर साहब ने जिनकी वो प्लाट बताया, ब्रिगेडियरों को हक है, ब्रिगेडियर जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। फौज का कोई भी अफसर है बेसिकली जो है वो ऐसे लोग जो कि इसमें देखें ना हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग हैं। तो क्या ये बात हम ये कहते हैं कि तमाम ब्रिगेडियर अच्छे हैं? नहीं, सारे ब्रिगेडियर अच्छे नहीं हैं। ये ब्रिगेडियर साहब का शुमार भी उन ब्रिगेडियरों में होता है जिन्होंने चंद दिनों में करोड़ों रुपए की जायदादें बना ली हैं। अब देखें कितने ये दुख की बात है कि एक ब्रिगेडियर जिसका खाली प्लाट है और खाली प्लाट वो एक्साइज एंड टैक्सेशन को देता है, उससे वो 6 महीने का या 3 साल का वो पैसे लेता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मसला ये है कि ये देखे ना, ये हमारे पास सेक्रेटरी एक्साइज थे हमारे पास साहब ख्वाजा शुमेल, जिन्होंने ये बिल्डिंग जो है वो किराए पे दी, 2.5 करोड़ रुपए एडवांस पे किया। उस वक्त वहां पे प्लाट था, उन्होंने वही 2.5 करोड़ लगा के बिल्डिंग खड़ी कर दी एक्साइज के पैसे के साथ, या ये कहा जाए कि अवाम के पैसे के साथ। हम कुछ शॉर्ट्स दिखाना चाह रहे हैं अवाम के साथ जो वहां पर क्या हो रहा है एक्साइज वालों के ऑफिस के बाहर। ये आप देखें कि आप नाजरीन अभी आप देखिएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है एक्साइज के ऑफिस के बाहर। लाइसेंस मनसूख हुए ने, इसके अलावा तमाम बंद है, सारी मोटरसाइकिलें बंद है यार, सिर्फ 4 मोटरसाइकिल। इसकी वजह क्या बंद होने? इसकी बंद वजह है कि लाइसेंस उनके कैंसिल हुए हुए हैं, उन्होंने अपनी फीस नहीं पे की हुई, रेवेन्यू नहीं दे रहे, जबकि दफ्तर बंद कर दिए। वो कंपनी वाले पेमेंट करे ताकि गवर्नमेंट को उनके पैसे आए और लाइसेंस ओके हो। आप अपने जाती कैब के लिए नाम गाड़ी करवाने आया हूँ, मेरी माशाल्लाह हो गई है, आया हूँ लाइन में टोकन मिला और मेरा काम हो गया है। गाड़ी मैंने ट्रांसफर कराने के लिए उसने कहा जी नालदा वो आदमी भी साथ आए जिसको जिस आदमी का नाम होनी है उसको साथ लेके आओ, फिर ये काम होगा। तो आप डायरेक्ट अंदर गए हैं कि एजेंट के जरिए? मैं खुद गया हूँ जी, एजेंट तो मांग रहे हैं 1000 रुपया अंदर जाने का। कितने देर हो गया आपको आते हुए? 1 2 4 चक्कर? कितने चक्कर? तो रेंट की दुकान है, 2 मोटरसाइकिलें पुरानी हो जाती हैं, नहीं लेता हूँ, नहीं लेके वो पुरानी बेच देता हूँ। जिसको बेचता हूँ उसके नाम करानी है, वो कहते हैं उसको भी साथ लेके आओ, वो भी अपनी दिहाड़ी तोड़ेगा, मैं भी अपनी दिहाड़ी तोड़ूंगा। फिर इधर इसको 200 रुपया दे देंगे, अभी करके दे देंगे बस। पसलियां दर्द होने लग पी, पिछो धक्का एडा जबरदस्त वजह जरा साहब। ये अपने जाती पर्सनल नाम है, 1 साल पे 1 टोकन देते हैं 1.5 घंटे बाद। हाँ जी, ये सूरत हाल आगे आप खुद जानते हैं क्या आलम होगा इसमें। मुझे तीनों को टोकन नहीं मिले। 3 गाड़ी आपके अपने नाम है? टोकन पेंडिंग जा रहे हैं, कह रहे टोकन है ही नहीं। क्या मामला? टोकन किसी को आपने पैसे देने की कोशिश या पैसे दिए किसी को? पैसों के बगैर तो करते नहीं है यहाँ पे कुछ भी। अपना काम है, हमारा शोरूम है, बाइक का जो सेल आउट होते हैं वो हम खुद रजिस्टर्ड करवा के देते हैं ताकि कस्टमर लागर्जी ना करे। कई तरह के मसले होते हैं, लीजिंग पे हम दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये सिस्टम रखा है कि इन्होंने एक टोकन के ऊपर एक फाइल लेते हैं, हमारे पास लीजिंग की 10-10 फाइलें होती हैं डेली। अब ये फर्क देखें कि ओनर को भी एक टोकन है और लीजिंग को भी एक टोकन है, हमारे हाथ में 10-10 फाइलें, हमारे पेमेंटें होती हैं जेब में और हमें लाइन पे यहाँ पे तंग होना पड़ता है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कौन मार्किंग करे कौन पहले करे, 10 दफा पहले गेट पे। इस तरीके से हमें ऐसा तंगी का जो हो रहा है, एक फाइल के ऊपर हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हम रिक्वेस्ट करके उठा गए यहाँ पे हायर अथॉरिटी को, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही बिल्कुल भी। हम बहुत तंग है इस काम से कि एक टोकन, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये काम हमारा बढ़ाया जाए, एक टोकन में मैक्सिमम फाइलें करें जितने ही कर सकें। उसके बाद फिर ये टोकन लें लाइन में लग के, पहले एक लाइन, ये 3 दिन से हमारी एक मार्किंग हुई है, एक फाइल हुई है, ये देखिए। उसके बाद 83 टोकन मिला है, दोबारा लाइन में लग के आए हैं। जो बता रहे हैं आप 140 नंबर के बाद 183 नंबर मिला, फिर लाइन में लग के आया हूँ पीछे से। 2 लाइनों में लग के आया हूँ मैं पीछे से। तो आप रोजाना इधर आ रहे हैं या आप कंपनी का काम करते हैं? फैसल इलेक्ट्रिक का शोरूम की फाइलें होती है हमारे पास, 40 फाइलें होती हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नाकाम है यहाँ पे जो भी एडमिन के बंदे हैं कोई इंतजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतना पेचीदा बना दिया गया इस निज़ाम को जो बिल्कुल सीधा साधा था कि पहले मार्किंग करवाओ, उसके बाद टोकन लो, उसके बाद लाइनों में लगो, और इनका सारा ये रिश्वत का चक्कर है बस। अगर बात करें तो कहते डॉक्टर साहब से बात करो। आप ट्रांसफर मोटरसाइकिल के लिए हैं या मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवानी है? फर्स्ट टाइम है, इससे पहले चक्कर लगा चुके हैं? मैंने कहा 10 चक्कर लगा चुके हैं। आपको टोकन कौन सा मिला? आपने ऑनर का लेने का वो लीजिंग दे देते हैं, लीजिंग में वो सुबह से लेकर शाम हो जाती है, फिर टाइम खत्म होकर चलो सुबह आ जाओ।
دیکھیں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے. یہ ہے فرید کوٹ ہاؤس میں جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا آفس ہے، اس کے حوالے سے یہ لوگ وہاں پہ کس طریقے سے خواری کاٹ رہے ہیں. میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو منسٹر ہیں، جو وزیر ہیں، ان کا نام ہے مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب، جن کا انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک فیصل صاحب نے ایک حوالے سے اشارہ دیا تھا. میں ان کا نام لے رہا ہوں، مجتبیٰ شجاع الرحمان ہے، جنہوں نے آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، آج تک ایک بھی چکر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے آفس کا نہیں لگایا، اور نہ ہی کسی ای ٹی او کی، نہ ہی کسی سیکٹری کی کوئی ایسی کال کی ہے جن کو سامنے بٹھا کر یہ پوچھا جا سکے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ان کے پاس ان کے پاس 5 منسٹری ہیں. ان کے پاس ایک وزیر تعلیم کی، اس کے پاس ہے پنجاب کے، ایک وزیر تعلیم کی ہے، ایک یہ ایکسائز کی ہے، اس کے علاوہ 3 اور منسٹری ہیں. ان کا آدھے سے زیادہ خاندان پیپلز پارٹی میں، اگر باقی کوئی بچ جائے تو وہ بھی دوسری پارٹیوں میں. دیکھیں نا، آخر مزے کی بات یہ مجتبیٰ شجاع کی تو موج ہی موج. یہی بات ہے کہ اگر وہ اس گورنمنٹ میں نہیں ہے تو دوسری میں، دوسری میں نہیں ہے تو تیسری میں. اب ایک بندے کے پاس 5 منسٹری ہوں گی. مجتبیٰ شجاع الرحمان کے دفتر میں تو باقاعدہ طور پہ نمبروں کی سیل لگی ہوئی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کے پاس جتنے بھی وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے نمبر پرکشش لینا ہوتا ہے، وہاں سے چٹ جاری ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو نمبر. ناظرین، جیسا کہ ہر وقت یہ بات ہوتی ہے، ہمارے ہر پروگرام میں ہمارا وقت جو ہے وہ اتنا کٹھن ہوتا ہے، اتنا کم رہ جاتا ہے کہ بات ہو نہیں سکتی. لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایکسائز کے اوپر ایک اور پروگرام کیا جائے. ہمارا آج کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہونے جا رہا ہے. فیصل درانی صاحب آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے، کچھ کہنا چاہیں فیصل صاحب؟ ناظرین، بہت کچھ تو سامنے ہے. بالکل کیسر صاحب، ناظرین کی توجہ اس جانب بھی دلوانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پراپرٹی، خاص طور پہ گلبرگ میں، ماڈل ٹاؤن میں اور پوش علاقوں میں پراپرٹی کے بے شمار کیسز ایسے سامنے آئے محکمے کے، جس میں کروڑوں کی پراپرٹی پہ صرف چند 100 روپے ٹیکس لگایا گیا. اس میں 2 سگے بھائی، ایک کا نام ملک سلیم اور ایک کا نام ملک اسلم، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو سسپینڈ کیا گیا، اس کے باوجود وہ قائم ہے. تو محکمہ ایکسائز کی کرپشن جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. نہ جانے کیا ہو گیا کہ خادم اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کو یہ تمام چیزیں نظر نہیں آ رہی. شاید اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ مجتبیٰ شجاع الرحمان ان کے بہت قریبی اور چہیتے منسٹر ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کے پروگرام کڑوا سچ میں فیصل درانی اور کیسر اقبال کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.